بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ قیامت کے دن گنہگار مسلمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ فرمائیں گے، اور اس کے بعد جنت اور جہنم کا ظاہر ہونا، میزان عدل قائم ہونا اور حساب کتاب کا شروع ہونا۔ تو دوستو، صحیحین میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ بندے کو اس قدر اپنے قریب کر لیں گے کہ حتیٰ کہ اس پر چھا جائیں گے، پھر اس سے اس کے گناہوں کا اقرار کروائیں گے۔ پروردگار اس کے گناہوں کو یاد دلائیں گے کہ فلاں دن میں تو نے یہ کیا، فلاں دن یہ کیا۔ بندہ اقرار کرے گا اور کہے گا ہاں پروردگار، حتیٰ کہ اس کو یقین ہو جائے گا کہ وہ ہلاک ہو گیا۔ تب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، دیکھ میں نے دنیا میں تیری پردہ پوشی کی، پس جا آج بھی میں نے تجھے بخش دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب دوزخ کی آگ بھڑکائی جائے گی اور بہشت جب قریب لائی جائے گی، تب ہر شخص معلوم کر لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا، اس دن ہم دوزخ سے پوچھیں گے کہ کیا تو بھر گئی؟ وہ کہے گی کہ کچھ اور بھی ہے، اور بہشت پرہیزگاروں کے قریب کر دی جائے گی، دور نہ ہوگی۔ یہی وہ چیز ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، یعنی ہر رجوع کرنے والے، حفاظت کرنے والے سے جو خدا سے بن دیکھے ڈرتا رہا اور رجوع کرنے والا دل لے کر آیا، اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جا۔ یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے، وہاں جو چاہیں گے ان کے لیے حاضر ہے، اور ہمارے ہاں اور بھی یعنی بہت کچھ ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا، اور ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو کھڑی کریں گے تو کسی شخص کی ذرا بھی حلق تلفی نہ کی جائے گی، اور ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو کھڑی کریں گے تو کسی شخص کی ذرا بھی حق تلفی نہ کی جائے گی، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی یعنی کسی کا عمل ہوگا تو ہم اس کو لا موجود کریں گے، اور ہم حساب کرنے کو کافی ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، خدا کسی کی ذرا بھی حق تلفی نہیں کرتا، اور اگر نیکی کی ہوگی تو اس کو دو چند کر دے گا اور اپنے ہاں اجر عظیم بخشے گا۔ بھلا اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے احوال بتانے والے کو بلائیں گے اور تم کو ان لوگوں کا حال بتانے کو بطور گواہ طلب کریں گے۔ اس روز کافر اور پیغمبر کے نافرمان آرزو کریں گے کہ کاش ان کو زمین میں مدفون کر کے مٹی برابر کر دی جاتی، اور خدا سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور دوزخ اس دن حاضر کی جائے گی تو انسان اس دن متنبع ہوگا، مگر اب انتباہ سے اسے فائدہ کہاں مل سکے گا۔ صحیح مسلم میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم کو لایا جائے گا، اور اس دن جہنم کو 70,000 باغ ڈور ہوں گی، ہر باغ کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو جہنم کو کھینچ کر لا رہے ہوں گے۔ مسند احمد میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم سے ایک گردن نکلے گی جو بات کرتی ہوگی، وہ کہے گی مجھے 3 آدمیوں پر مقرر کیا گیا ہے، سرکش، متکبر، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا، اور ناحق کسی کو قتل کرنے والا۔ پس وہ گردن ان کی طرف بڑھے گی اور ان کو اٹھا اٹھا کر جہنم کی تاریکیوں میں پھینک دے گی۔ فرمان الہی ہے، جس وقت وہ ان کو دور سے دیکھے گی تو غضبناک ہو رہی ہوگی، اور یہ اس کے جوش و غضب اور اس کے چیخنے چلانے کو سنیں گے، اور جب یہ دوزخ کی کسی تنگ جگہ میں یعنی زنجیروں میں جکڑ کر ڈالے جائیں گے تو وہاں موت کو پکاریں گے، آج ایک ہی موت کو نہ پکارو، بہت سی موتوں کو پکارو۔ امام شعبی رحمت اللہ علیہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جس وقت وہ ان کو دور سے دیکھے گی تو غضبناک ہو رہی ہوگی، اور یہ اس کے جوش و غضب اور اس کے چیخنے چلانے کو سنیں گے۔ اس کا چیخنا چلانا مشرکین کے لیے ہوگا، وہ ان پر انتہائی خوفناک طرح سے غضبناک ہو رہی ہوگی، الیاذ باللہ۔ حدیث میں ہے، جس شخص نے مجھ پر جھوٹ بولا یا اپنے باپ کے سوا کسی اور کی طرف نسبت کی یا غیر آقاؤں کی طرف نسبت کی، پس وہ جہنم میں دور کہیں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہنم کی آنکھیں بھی ہوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اللہ کا ارشاد نہیں سنا، جس وقت وہ ان کے دور سے دیکھے گی تو غضبناک ہو رہی ہوگی، اور یہ ان کے جوش و غضب اور اس کے چیخنے
دیکھنے کو سنیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کو جہنم کی طرف کھینچا جائے گا تو جہنم اس سے سمٹے گی اور بند ہونے لگے گی۔ رحمان عز و جل جہنم سے مخاطب ہو کر فرمائیں گے، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ جہنم عرض کرے گی، وہ مجھ سے پناہ مانگ رہا ہے۔ تب پروردگار فرمائیں گے، میرے بندے کو چھوڑ دو۔ اسی طرح ایک شخص کو جہنم کی طرف گھسیٹ کر لایا جا رہا ہوگا، وہ کہے گا، یا رب میرا تو تیرے ساتھ ایسا گمان نہ تھا کہ تو مجھے جہنم میں دھکیل دے گا۔ پروردگار فرمائیں گے، تیرا کیا گمان تھا؟ وہ عرض کرے گا، میرا تو یہ گمان تھا کہ تیری رحمت مجھ پر حاوی ہو جائے گی۔ پروردگار فرمائیں گے، میرے بندے کو چھوڑ دو۔ اسی طرح ایک شخص کو جہنم کی طرف لایا جا رہا ہوگا، جہنم اس کی طرف یوں پکارے گی جیسے خچر اونٹنی کو دیکھ کر ہنہناتا ہے، یعنی اس کی طرف تیزی سے چیختی ہوئی لپکے گی، اور جہنم کی آگ یوں سانس لے گی گویا کسی کو اچ کے بغیر نہیں چھوڑے گی۔ مصنف عبد الرزاق میں عبید بن عمیر سے مروی ہے کہ جہنم کی آگ خوفناک چنگھاڑے سے بھرپور یوں سانس لے گی کہ گویا کوئی فرشتہ یا نبی بھی ایسا نہ بچے گا جو گر نہ جائے، اور اس کا جسم کپ کپا رہا ہوگا، حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا جلیل القدر پیغمبر گھٹنوں کے بل اٹھ کر فریاد کرے گا، یا رب آج کے دن میں تجھ سے اپنی جان کی سلامتی کے سوا کچھ نہیں مانگتا۔ شور پھونکے جانے والی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، پھر اللہ تعالی جہنم کو حکم فرمائیں گے تو اس سے ایک انتہائی سیاہ اور دراز گردن ظاہر ہوگی جو مشرکین جبارین وغیرہ کی طرف لپکے گی، اور پھر پروردگار فرمائے گا، اے آدم کی اولاد، ہم نے تم سے کہہ نہیں دیا تھا کہ شیطان کو نہیں پوجنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہ میری ہی عبادت کرنا یہی سیدھا رستہ ہے، اور اس نے تم میں سے بہت سی خلقت کو گمراہ کر دیا تھا، تو کیا تم سمجھتے نہیں تھے یہی وہ جہنم ہے جس کی تمہیں خبر دی جاتی تھی؟ سو جو تم کرتے رہے ہو اس کے بدلے آج اس میں داخل ہو جاؤ۔ پھر اللہ تبارک و تعالی خلائق پر گزر فرمائیں گے اور تمام امتیں گھٹنوں کے بل پڑی ہوں گی۔ یہ مطلب ذیل کے اس فرمان باری کا، اور تم ہر ایک امت کو دیکھو گے کہ گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوئی، اور ایک جماعت اپنی کتاب یعنی اعمال کی طرف بلائی جائے گی، جو کچھ تم کرتے ہو آج تم کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ ہماری کتاب تمہارے بارے میں سچ سچ بیان کر دے گی، جو کچھ تم کیا کرتے تھے ہم لکھواتے جاتے ہیں۔ اس کے بعد میزان عدل قائم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو کھڑی کریں گے تو کسی شخص کی ذرا بھی حق تلفی نہ کی جائے گی۔